تاریخ کا قتل، یہ ایک مشہور کتاب ہے جو کہ پروفیسر کے عزیز نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں وہ پاکستان میں پڑھائے جانے والے نصاب تاریخ پر تنقید کرتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ ہماری درسی کتاب میں تاریخ کو کس طرح سے بگاڑا گیا، توڑا مروڑا گیا اور اپنی مرضی کے مطابق پیش کیا گیا۔ کتاب کے کچھ اہم نکات جو ہیں وہ ہیروز کا حد سے زیادہ تقدس، مذہبی اور قوم پرستانہ تعصب، حقائق اور غلطیاں، تنقیدی سوچ کی کمی۔ اب میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ ہیروز کا حد سے زیادہ تقدس، وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی نصابی کتاب میں ہیروز کا حد سے زیادہ تقدس دکھایا جاتا ہے، یعنی قومی یا مذہبی شخصیت کو صرف فرشتہ صفت، نیک اور کامل بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ان کے انسانی پہلو، کمزوریاں یا غلطیاں بالکل نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ نصابی کتاب میں محمد بن قاسم کو پاکستان کا پہلا سپاہی یا بنیاد رکھنے والا کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک عرب جرنیل تھے۔ ان کا تعلق بر صغیر میں کسی ریاست پاکستان کے تصور سے نہیں تھا۔ محمود غزنوی، انہیں صرف بت شکن اور اسلام کا سپاہی بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ ان کی فتوحات زیادہ تر سیاسی اور معاشی مفادات کے لیے تھی اور انہوں نے اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے بر صغیر پر حملے کیے۔ اورنگزیب عالمگیر، نصاب میں اورنگزیب کو ایک مثالی اسلامی حکمران کے طور پہ دکھایا جاتا ہے، لیکن ان کے دور میں سخت مذہبی پالیسیوں کی وجہ سے بڑے تنازعات پیدا ہوئے اور سلطنت مغلیہ کمزور ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جناح کو بھی صرف ایک بے عیب مثالی شخصیت کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، جبکہ ان کے سیاسی فیصلوں، اختلافات یا پیچیدہ سیاسی حکمت عملی کو بیان نہیں کیا جاتا تاکہ ایک یک طرفہ تصور قائم رہے۔ شاہ ولی اللہ اور دیگر مذہبی رہنما، ان کے کردار کو بھی ہمیشہ ایک ہی مثبت زاویے سے دکھایا جاتا ہے۔ ان کی سوچ کے مختلف پہلو یا اختلافی نکات کو دبایا جاتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اس طرح کا تقدس تاریخی تحقیق کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ طلبہ کو باور کراتا ہے کہ ہمارے ہیروز کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ رویہ طلبہ میں تنقیدی سوچ ختم کر دیتا ہے اور انہیں صرف جذباتی وابستگی میں رکھا جاتا ہے۔ طلبہ کے نزدیک ہیرو کو انسان کے طور پہ سمجھنا ضروری ہے، ان کی کامیابیاں بھی بیان کی جائیں اور ان کی کمزوریاں بھی۔ قائد اعظم اور تحریک پاکستان کو پیش کرنے میں بگاڑ۔ قائد اعظم کا کردار تنہا ہیرو کے طور پہ، نصاب میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان صرف اور صرف قائد اعظم کی ذاتی جد و جہد اور قیادت کی وجہ سے وجود میں آیا۔ دوسری قیادتوں کو یا تو نظر انداز کیا جاتا ہے یا مختصراً ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک پاکستان ایک اجتماعی جد و جہد تھی جس میں کئی رہنما اور جماعتیں شریک تھیں۔ محمد علی جناح کی شخصیت کا یک طرفہ خاکہ، نصاب میں جناح کو صرف ایک مثالی، کامل اور بے خطا رہنما کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کی سیاسی جدوجہد کے پیچیدہ پہلو جیسے ان کا کانگریس کے ساتھ ابتدائی تعلق، ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں، 1920 کی دہائی میں اختلافات اور 1937 کے الیکشن کے بعد مسلم لیگ کو اثر نو منظم کرنا، یہ سب تفصیلات مختصراً یا نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ تحریک پاکستان کی وجوہات کو محدود کر دینا، نصاب میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ پاکستان کا قیام صرف مذہبی بنیاد پر ہوا۔ مسلمان ایک الگ قوم تھے، اس لیے پاکستان لازمی بننا تھا، لیکن حقیقت میں تحریک پاکستان کی کامیابی کے پیچھے سیاسی، معاشی، سماجی اور انتظامی عوامل بھی شامل تھے۔ مثلا مسلمان کے تعلیمی پسماندگی، اقتصادی محرومیاں،
صوبائی سیاست اور انگریز حکومت کے ساتھ تعلقات بھی اہم عناصر تھے۔ لاہور قرارداد 1940 کی تعبیر، نصابی کتاب میں اسے براہ راست قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، جبکہ اصل متن میں صرف مسلم اکثریتی علاقوں کو خود مختار ریاستیں بنانے کا ذکر تھا۔ پاکستان کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا۔ کہ عزیز کہتے ہیں کہ بعد میں نصاب نے اسے سیدھا سادہ پاکستان کے قیام کی قرارداد بنا کر پیش کر دیا۔ پاکستان کا قیام تقدیر بنا کے دکھانا، نصاب میں یوں دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان کا قیام ایک یقینی، مقدر شدہ اور لازمی حقیقت تھی، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ایک مشکل، پیچیدہ اور غیر یقینی عمل تھا جس کے دوران کئی سیاسی بحران آئے۔ کہ عزیز کا موقف ہے، ان کے مطابق قائد اعظم کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن نصاب میں ان کا حد سے زیادہ تقدس اور اکیلے ہیرو بنا کے دکھانا غیر سائنسی اور غیر تاریخی ہے۔ اس سے طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ قومیں صرف ایک لیڈر کے فیصلوں سے بنتی ہیں، حالانکہ اصل میں یہ ایک لمبا سیاسی، معاشی اور سماجی عمل ہوتا ہے۔ وہ زور دیتے ہیں کہ ہمیں تحریک پاکستان کو اجتماعی جدوجہد اور سیاسی ارتقاء کے طور پہ پڑھانا چاہیے۔ نصاب میں ہندو مسلم تعلقات کا بگاڑ، ہندوؤں کو ہمیشہ دشمن کے طور پہ دکھانا۔ نصابی کتابوں میں یہ تاثر ملتا ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھا نہیں رہ سکتے تھے۔ ہندوؤں کو ہمیشہ دھوکے باز، سازشی اور مسلمان دشمن کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اس سے طلبہ کے ذہن میں ایک تعصبی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ تاریخ کو دو قوموں کی لڑائی بنا دینا، بر صغیر کی کئی صدیوں کی مشترکہ تاریخ کو صرف ہندو بمقابلہ مسلمان بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ یہ بات نظر انداز کی جاتی ہے کہ مسلمان اور ہندو کئی صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ تجارت، سیاست، فنون لطیفہ اور کلچر میں شریک رہے۔ مشترکہ تحریکوں کو چھپانا، جنگ آزادی 1857 کو صرف مسلمانوں کی جنگ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے۔ خلافت تحریک اور کانگریس کے ساتھ مشترکہ جدوجہد کو بھی نصاب میں کم یا بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تحریک پاکستان کو سادہ سا فارمولہ بنا دینا، یہ دکھایا جاتا ہے کہ چونکہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس لیے پاکستان کا بننا لازمی تھا۔ اس عمل میں معاشی، تعلیمی اور سیاسی عوامل کو بالکل پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ تاریخ کو اس طرح پڑھانا کہ ہندو اور مسلمان ہمیشہ دشمن تھے ایک مسخ شدہ تصویر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں قوموں نے بر صغیر میں صدیوں تک ایک دوسرے سے سیکھا، ثقافت، زبان، موسیقی، تعمیرات اور سیاست میں ایک دوسرے پر اثر ڈالا۔ تحریک پاکستان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہندو مسلم تعلقات کی پیچیدگیوں کو تسلیم کریں، نہ کہ انہیں صرف دشمنی کی کہانی بنا دیں۔ مصنف نے واضح کیا ہے کہ نصابی کتاب میں پاکستان بننے کے اسباب کو بہت زیادہ سادہ اور یک رخ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل تاریخی پس منظر کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں، مگر نصاب نے اسے صرف اسلامی تقدیر یا ہندو مسلم دشمنی تک محدود کر دیا۔ نصاب میں بیان کردہ اسباب: پاکستان اس لیے بنا کہ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے ازلی دشمن تھے۔ پاکستان اس لیے بنا کہ مسلمان ایک الگ قوم تھے اور اسلام ان کی واحد شناخت تھی۔ پاکستان ایک مقدر شدہ حقیقت تھی جس کا بننا یقینی تھا۔ مصنف کے مطابق پہلا سیاسی عوامل: مسلم لیگ کی تنظیم نو 1937 کے بعد اور جناح کی قیادت نے مسلمانوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم دیا۔ صوبائی سیاست اور مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلم لیگ کے اثر و رسوخ نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ معاشی عوامل: مسلمان تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پیچھے تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر ہندو اکثریتی نظام میں رہنا پڑا تو وہ ہمیشہ معاشی طور پہ دبے رہیں گے۔ تعلیمی اور سماجی محرومیاں: مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جدید تعلیم سے محروم تھی۔ علی گڑھ تحریک
اور دیگر اصلاحی تحریکوں نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ شناخت اور خود اعتمادی دی۔ ہندو مسلم تعلقات میں تناؤ۔ 1937 کے صوبائی انتخابات کے بعد جب کانگریس نے یک طرفہ پالیسیاں اپنائیں تو مسلمانوں میں خوف بڑھ گیا کہ وہ ہندو اکثریت کے نیچے دب جائیں گے۔ برطانوی حکمت عملی۔ برطانیہ نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی، جس نے ہندو مسلم اختلافات کو مزید گہرا کیا۔ نظریاتی عوامل۔ دو قومی نظریہ ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوا تاکہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کی صورت میں متحرک کیا جا سکے، مگر یہ نظریہ بھی وقت کے ساتھ ارتقا پذیر ہوا۔ ابتدا میں اس شکل میں نہیں تھا جیسے نصاب میں بتایا گیا ہے۔ مصنف کے مطابق پاکستان کے قیام کو محض مذہبی بنیاد پہ سمجھانا تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ یہ ایک سیاسی، معاشی، تعلیمی اور سماجی عوامل کے امتزاج کا نتیجہ تھا۔ نصاب میں اسے لازمی اور مقرر شدہ قرار دینا دراصل تحقیق کے بجائے پروپیگنڈا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ بگاڑ محض اتفاقی نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند کوشش ہے تاکہ طلبہ خاص ذہنیت اور سوچ کے ساتھ بڑے ہوں۔ اس سے وہ اپنی قوم، اپنے ماضی اور اپنے ہمسایوں کو حقیقت کے بجائے تعصبات کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔